حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ اس داستان کی شروعات یوں ہوتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا تو کمزور ایمان والے لوگ دین سے بھاگنے لگے۔ جس تیز رفتاری سے انہوں نے دین قبول کیا تھا، اسی تیز رفتاری سے وہ دین اسلام کو چھوڑنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو دبانے کے لیے بہادری کا ثبوت دیا۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کے 11 لشکر تیار کیے اور ہر لشکر کے لیے ایک جھنڈا تیار کیا گیا، اور انہوں نے سبھی لشکر کو ایک کے بعد ایک اسلامی جھنڈے کے ساتھ پورے جزیرہ عرب میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ صورتحال یہ تھی کہ مسلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ جنگ کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کے پہلے لشکر کو ہرا دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ایک اور لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں مہاجرین اور انصار کے تجربہ کار مجاہدین شامل تھے، اور ان روشن چہروں میں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کا پلہ بھاری ہو گیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے مورچے سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمہ کذاب کے ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے اور اس کی رسیاں کاٹ دی اور آپ کی بیوی کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر اپنے لشکر کا انتظام کیا۔ مہاجرین اور انصار کے الگ الگ گروپ بنائے اور ہر خاندان کا الگ الگ گروپ بنا کر اس کی ذمہ داری انہی میں سے ایک شخص کے سپرد کر دی۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایسی ہولناک لڑائی ہوئی جس کی مثال پہلی جنگوں میں نہیں ملتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے نوجوان انصار، قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ تو حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے قوم کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اب مدینہ واپس جانے کی نہ سوچے، یوں سمجھو کہ آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم، بس اب تمہارے لیے ایک اللہ اور جنت ہے۔ یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے، تلوار سے گردن اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے اور مجبور ہو کر دشمن فوج نے ایک باغیچے میں پناہ لی۔ یہ باغیچہ بعد میں تاریخ میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس باغیچے میں بے پناہ مشرکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، کیونکہ دشمن نے باغ میں داخل ہو کر باغ کا دروازہ بند کر لیا تھا اور ان سے مقابلے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بڑی تیزی اور احتیاط سے ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور ساتھیوں نے 10 نیزوں کے زور سے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں اس ڈھال کو اچھال کر باغ کے اندر پھینک دیا۔ ان دشمنوں پر بجلی بن کر گرے جو ہزاروں کی تعداد میں اس باغ میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں قتل کرتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازے پر 10 بہادر جنگجو موجود تھے۔ آپ ان سب کو قتل کر کے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔
اس جنگ میں آپ کے جسم پر 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے دروازے سے داخل ہو کر مسلمہ کذاب کی فوج پر زوردار حملہ کر دیا اور ان سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً 20,000 لوگوں کو قتل کر کے مسلمان مجاہدین مسلمہ کذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا۔ حضرت برا بن مالک انصاری کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ وہاں ان کا علاج کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ان کے علاج کی خاطر وہی ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی اور لشکر اسلام کو ان کے ہاتھوں فتح نصیب ہوئی۔